اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 الف لام میم کا خلاصہ۔ پہلے پارے میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن کریم سورہ فاتحہ اور 30 پاروں کے مجموعے کا نام ہے۔ فاتحہ فتح سے ہے، فتح کا معنی کھولنا ہے۔ چونکہ اس سورت سے قرآن کریم کو کھولا جا رہا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کا ایک اور معروف اور مشہور نام ام الکتاب، ام القرآن یعنی قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 6 مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ اور ان 6 مضامین کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو بیان فرمایا، مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکامات کو بیان فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا۔ ماننے والوں کے لیے ایک ہی قسم کا لفظ الذین انعمت علیہم لائے ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 لفظ الگ الگ لائے ہیں۔ نمبر 1 مغضوب اور نمبر 2 ضال۔ جو شخص ضد، انا اور تکبر کی وجہ سے نہ مانے وہ مغضوب میں شامل ہے، جیسے یہود، اور جو لا علمی و جہالت کی وجہ سے نہ مانے وہ ضال میں شامل ہے، مثلا نصارہ۔ انعام یافتہ طبقات 4 ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور وہ 4 ہیں: انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ گمراہ اور مغضوب طبقہ: غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گزشتہ آیت میں ہم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب یہاں سے گمراہ اور مغضوب سے بچنے کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اے اللہ ان سے بچائیں جن پر تیرا غضب ہے اور جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد نصرانی عیسائی ہیں۔
سورۃ البقرہ۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ میں گائے کا ذکر اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ حروف مقطعات الف لام میم۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ الف لام میم۔ مقطعات مقطعاتن کی جمع ہے اور یہ قطعن سے مشتق ہے، جس کا معنی کاٹنا ہے۔ چونکہ ان میں سے ہر حرف کو الگ الگ یعنی کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم، اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی بنیادی حکمت تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرنا ہے کہ 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ جو کہ ایک آیت بھی ہے، سارے عرب باوجود فصاحت و بلاغت کے اس ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے، اور چونکہ اس کا معنی دنیا میں جانتا ہی کوئی نہیں، تو اس کے ذریعے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن مجید کے اسرار و رموز اسی شخص پر کھل سکتے ہیں جو اپنی عاجزی، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدرت الہی کا صحیح معنوں میں ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل ایمان کے اوصاف: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والوں کی چند ایک صفات کا ذکر فرمایا۔ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھ سکتے جیسے جنت و جہنم وغیرہ، اور جن کی حکمت وہ نہیں سمجھ سکتے، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتے ہیں، قرآن کریم اور دیگر تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ منافقین کے اوصاف: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ پھر اس آیت میں منافقین کے اوصاف کا ذکر فرمایا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، قلبی بیماریوں، حسد، تکبر اور حرص میں مبتلا ہیں، احکام الہی اور ایمان والوں کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا شخص جس کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے،
ان کو دنیاوی خوشحالی دی گئی، فرعون کی غلامی اور مظالم سے نجات دی گئی، ان کے لیے وادی سینا میں آسمان سے من اور سلوہ اتارا گیا، سائے کے لیے بادلوں کا انتظام فرمایا گیا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے گئے وغیرہ۔ بنی اسرائیل نے حق کو چھپایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے، انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا، عہد شکنی کی، کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، دنیاوی مال و اسباب سے بے حد محبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی رکھتے تھے، برے اعمال کے باوجود وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے، یہی بات نصارہ بھی کہتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ پھر اس معروف واقعے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل نہیں ملتا تھا، یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، گائے ذبح کرو اور ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ اس سے قاتل کی نشاندہی ہوئی۔ یہود کا ایک گروہ بعث بعد الموت کا منکر تھا، اس سے ان پر حجت تام ہوئی، بچڑے کے ساتھ جو عقیدت اور محبت تھی اس کا رد ہوا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ ہاروت و ماروت کا قصہ بیان کیا۔ یہ 2 فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سحر اور جادو کی تعلیم دے کر بابل کے مقام پر اتارا۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکیں کہ جادو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت میں یہود کی ایک گستاخانہ شرارت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی ایک چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے راعینا۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، لیکن عربی میں راعینا کا معنی ہے ہمارے چرواہے۔ تو یہود محض حسد کی بنیاد پر جب یہ لفظ کہتے تو عین کو کھینچ کر ادا کرتے تھے، جس سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی یہ لفظ راعینا استعمال کر دیتے، معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہودی اس سے بہت خوش ہوتے۔ یہاں اہل ایمان کو تعلیم دی کہ راعینا کے بجائے انظرنا،
یعنی ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے کہا کریں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، جبکہ مشرکین بیت اللہ کو قبلہ مانتے تھے، اور مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہود کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو یہود خوش ہوئے اور کہا کہ مسلمان ہمارا قبلہ ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں، بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہیں، لہٰذا وہ جس سمت کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم عنایت فرما دیں تو کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشات آئیں۔ عقیدہ توحید بیان کرنے کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا، اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے، مکہ مکرمہ کی وادی میں اہلیہ اور بچے کو چھوڑنے کا حکم ملا، بیٹے کے بارے میں جو خواب دیکھا اسے پورا کرنے کا حکم ملا تو اسے قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب آزمائشوں کو پورا کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی امامت کا منصب دینا چاہا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا یہ منصب میری اولاد کو بھی ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، لیکن ظالموں کو نہیں ملے گا۔ آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، ان کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 4000 انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ اس سے یہود یہ سمجھنے لگے کہ دنیا میں امامت کے مستحق صرف ہم ہی ہیں۔ یہاں ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل اہل عرب سے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرمایا، جس ملت کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیمی یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو تمام انبیاء علیہم السلام کا دین ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہود اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت صحابہ کرام و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ایمان لائے ہیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو اختیار کرنے
اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔